ننھی گلہری گلو جنگل کے اس حصے میں رہتی تھی جہاں درخت خوبصورت گھنے اور ہرے بھرے تھے۔ ایک دن اس کی ماما نے کہا، گلو میں کھانے کی تلاش میں جا رہی ہوں، تمہارے بابا دوسرے جنگل گئے ہیں، میری غیر موجودگی میں گھر سے باہر نہ جانا کیونکہ آج موسم کے آثار ٹھیک نہیں، بارش اور تیز ہوا چلنے کا امکان ہے۔ گلو نے اس وقت تو سر ہلا دیا، لیکن ماما کے چلے جانے کے تھوڑی دیر بعد اسے اپنی دوست کا خیال آیا جو اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر رہتی تھی۔ اس کی دوست کا گھر جنگل کے بیچوں بیچ تھا، ایک بڑے سے ٹیلے کے دامن میں بنی سرنگ میں تھا۔ آسمان پر بادل سورج سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں سورج چچا باہر گئے اور اپنا منہ چھپا لیا۔ ہر طرف بادل چھا گئے۔ ابھی گلو آدھے راستے میں تھی کہ اچانک بجلی چمکی، اچھلتی کودتی گلو ڈر گئی اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ سامنے سے خرگوش میاں اپنے گھر کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ گلو کو بھاگتے دیکھ کر انہوں نے زور سے کہا، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ چلو واپس اپنے گھر جلدی جاؤ، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس موسم میں گھر سے نکلو؟ جوں ہی بجلی تیزی سے چمکی، گلو نے گھبراہٹ میں سامنے دیکھے بغیر چھلانگ لگائی اور درخت سے اس کا سر ٹکرا گیا۔ درد کی ایک تیز لہر اٹھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا جس پر ایک بڑا سا گھومڑ بن گیا تھا اور ہائے ہائے کرتی آگے بڑھ گئی۔ خرگوش میاں بڑبڑائے، اندھیوں نظر نہیں آتا۔ گلو تیزی سے دوسری طرف مڑی تو کانٹے دار جھاڑیوں میں پاؤں جا کر پڑا۔ اس کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ لنگڑاتی ہوئی راستے کے درمیان میں چلنے لگی۔ بالآخر گرتی پڑتی وہ گھر پہنچ ہی گئی۔ اسے چوٹ لگی تھی اور درد بھی ہو رہا تھا۔ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ اونچا اونچا رونے لگی اور اپنی امی کو یاد کرنے لگی۔ گلو اپنی امی کو یاد کرتے کرتے سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی، آسمان صاف ہو چکا تھا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا تو ماما واپس آ چکی تھی۔ اسے ایک بار پھر رونا آ گیا۔ جوں ہی اس کی ماما اندر داخل ہوئی، وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ ماما نے اسے مٹی اور کیچڑ میں دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو گھومڑ پر جا لگا۔ گلو زور سے رونے لگی اور روتے روتے ماما کو سارا قصہ سنا دیا۔ ماما نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا، اسے تسلی دی، اس کا ہاتھ منہ دھلا کر صاف کیا، دوائی لگائی۔ صبح تک گلو ٹھیک ہو چکی تھی اور سب کچھ بھول بھال چکی تھی اور پھر سے اچھل کود کر رہی تھی۔ چند دنوں کے بعد گلو ماما کی غیر موجودگی میں پھر گھر سے نکل گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تالاب کے کنارے جائے اور جا کر اخروٹ کھائے۔ وہ اچھلتی کودتی چھلانگیں لگاتی، دم لہراتی جنگل کے دوسرے کنارے بنے تالاب تک پہنچ گئی اور اخروٹ کے درخت سے نرم نرم اخروٹ ڈھونڈ کر کھانے لگی۔ واپسی پر اس نے 2 اخروٹ ہاتھ میں پکڑ لیے۔ وہ انہیں چھپانا چاہتی تھی تاکہ کچھ دن بعد نکال کر کھا لے۔ اکا دکا بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو سورج میاں منہ چھپاتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہائے اللہ! آج پھر بارش ہوگی، مجھے فوراً گھر چلے جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ درخت سے نیچے اتری اور اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگی۔ راستے میں ایک درخت کی کھو نظر آئی۔ گلو نے جلدی جلدی فروٹ اس میں چھپا دیا اور چھلانگیں لگانے لگی اور آگے بڑھنے لگی۔ ابھی آدھے راستے میں تھی کہ بجلی چمکی، پانی ٹپ ٹپ برسنے لگا، راستے میں پتھر سے ٹھوکر لگی، پاؤں میں شدید درد کی ٹیس اٹھی۔ اسی وقت بارش سے بچنے کے لیے درخت کی اوہٹ میں بیٹھی بلی کی آواز سنائی دی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہمت کرو، سامنے دیکھ کر قدم بڑھاؤ۔ گلو نے چوکنا ہو کر بھی بلی کی طرف دیکھا اور اعتماد سے قدم بڑھانے لگی۔ شاباش ننھی گلہری، شاباش! اس بلی کی آواز سنائی دی۔ وہ اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر پہنچ گئی، اگرچہ وہ ساری کی ساری بھیگ چکی تھی اور اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، لیکن دانا دشمن کی حوصلہ افزائی نے اس کی ہمت بڑھا دی۔ گلو نے ماما کے آنے سے پہلے ہی اپنا زخم خود ہی صاف کر لیا۔